امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کتاب التوحید کے اندر. امام بخاری کتاب التوحید کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، اور یہ کتاب التوحید ہے، باب کلام رب عز وجل یوم القیامت مع الانبیاء. اس باب کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. بیان یہ کرتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے چاہا کہ ہم پوچھ کر آئیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ رب العالمین شان عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگی. تو اب یہ سنیں کہ یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم اہل بصرہ اکٹھے ہو کر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. بصرہ کے لوگ ہیں اور یہ اکٹھے ہو کر حضرت انس ابن مالک کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت انس ابن مالک سے ملنے گئے. ان کے شاگرد حضرت ثابت کو بھی ساتھ لے گئے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت کی حدیث ہے وہ ان سے سماعت کی جائے، ان سے سنا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کی حدیث فرمائی تھی، شفاعت کے بارے میں بتایا تھا، وہ باتیں سنی جائیں. تو وہ ان سے پوچھنے کے لیے ان کے گھر میں گئے. وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. انہوں نے نماز جو چاشت کی نماز ہے وہ پڑھی اور انہیں دیکھ کر داخل ہونے کی اجازت دے دی. جب یہ اندر چلے گئے، وہ اپنے گھر میں موجود تھے اور چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ وہاں پر گئے، جا کر ان سے اجازت طلب کی، انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی. وہ اپنے بستر پر بیٹھے تو پھر انہوں نے کہتے ہیں ہم نے کہا ان سے کہ آپ ان سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت کی حدیث ہے وہ سماعت کریں بھئی، اور اس سے پہلے کوئی بات نہ کرنا، بلکہ سب سے پہلے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث مبارکہ سننا. تو انہوں نے کہا کہ ابو حمزہ یہ آپ کے بھائی ہیں، بصرہ سے آئے ہیں اور آپ سے حدیث شفاعت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ لمبی حدیث مبارکہ ہے جو بیان فرمائی، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیان کرتے ہیں قال اذا کان یوم القیامت ماج الناس بعضهم فی بعض. فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار لگے پھریں گے. دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چشم رحمت ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھنے کے بعد جانے کائنات نے اس بات کو بیان کیا. فرمایا اذا کانا یوم القیامت ماج الناس بعضهم فی بعض. سارے کے سارے لوگ آپس میں ایک دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر یہ عرض کریں گے اشفع لنا الی ربک، اے آدم آپ اللہ رب العالمین کے حضور ہماری شفاعت کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام وہ یہ کہیں گے کہ یہ آج کے دن یہ میرا مقام نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہے، جد الانبیاء ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور پھر ان کی نسل سے کثیر انبیاء بھی موجود ہیں، تو ان کے پاس چلے جاؤ. وہ لوگ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ آج ہماری شفاعت کریں. وہ آگے سے جواب دیں گے کہ آج کے دن یہ میرا منصب نہیں ہے، جاؤ تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کر ان سے کہو. وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور جا کر پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہماری شفاعت کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں، اللہ رب العالمین کے حضور بات کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات عرض کریں گے کہ آج کے دن یہ میرا منصب نہیں ہے، تم ایسا کرو عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہاری اللہ تک بات پہنچا دیں گے. پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر یہی بات کریں گے اور پھر یہ بھی فرما دیں گے کہ میں تمہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجتا ہوں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر شفاعت کے لیے کہو. جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں. تو حضور فرماتے میں کہوں گا ہاں آج شفاعت کا منصب اللہ رب العالمین نے مجھے ہی عطا فرمایا ہوا ہے، شفاعت کا منصب آج میرے پاس ہے. پھر فرماتے میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھے اجازت عطا فرمائے گا. یہ بارگاہ خداوندی کی آداب ہے. پہلے اجازت طلب کروں گا، اجازت طلب کرنے کے بعد
مجھے اجازت مل جائے گی تو میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کروں گا اور ایسے الفاظ کے ساتھ تعریف کروں گا جو کلمات مجھے اسی وقت اللہ کی طرف سے عطا کیے جائیں گے. یعنی جیسے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا وہ الفاظ مجھے عطا کر دیے جائیں گے. وہ الفاظ کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کروں گا, تعریف و توصیف کروں گا, پھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. سجدہ جب کر لوں گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا, یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع. حضور فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت والے دن فرمائے گا, اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ اور کہو, جو کہو گے تمہاری بات سنی جائے گی, اور جو شفاعت سوال کرو گے آج تمہارا سوال پورا کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں میں اٹھوں گا, اپنا سر اٹھاؤں گا اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد, اور جب یہ کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھاؤں گا. حضور کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جائے گا شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا, اے باری تعالیٰ پروردگار امتی امتی, میری امت میری امت. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا نبی جاؤ اور جہنم سے ہر اس امتی کو نکال لو جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے اس کو نکالو جہنم سے اور نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو. جانے کائنات فرماتے ہیں میں جا کر یہی کروں گا. یہی کرنے کے بعد پھر واپس آؤں گا, آ کر اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کروں گا, اللہ کی حمد و ثنا کروں گا انہی کلمات کے ساتھ جو قیامت کے دن ہی مجھے القاء کیے جائیں گے. مجھے تعریف و توصیف کروں گا, پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر یہ اعلان ہوگا, یا محمد ارفع رأسک, محمد اپنا سر اٹھائیے, بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی, سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار میری امت میری امت میری امت میری امت. تو حضور فرمائیں گے جاؤ اور جا کر جہنم سے اپنے ہر امتی کو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اس کو بھی جہنم سے نکال. حضور فرماتے ہیں میں پھر جاؤں گا اور اپنے ہر امتی کو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے, رائی کے دانے کے برابر جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اس کو بھی جہنم سے نکالوں گا. میں جا کر ایسا ہی کروں گا, پھر واپس آ کر اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کروں گا, اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. پھر میں حضور اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا. جب سجدے میں جاؤں گا تو پھر عرض کروں گا یا ربی امتی امتی, اے پروردگار میری امت میری امت. تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر مجھے یہی بات ارشاد فرمائی جائے گی کہ جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم بہت کم ایمان موجود ہے, اس کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر دو. حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا. اب یہ نا جو راوی ہیں انہوں نے بیان کیا, یہ راوی کہتے ہیں جب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے نکلے نا باہر, حضور کی شفاعت کی حدیث سنی, بڑی خوشی ہوئی, دل میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ حضور کل قیامت والے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ جب بات سن لی نا تو سننے کے بعد کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس حدیث کو کسی اور کو بھی بتایا جائے. یہ حضرت حسن بصری کے پاس چلے گئے. یہ کہتے ہیں ہمیں اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں حسن بصری کے پاس چلنا چاہیے جو کہ ابو خلیفہ کے مکان میں روح پوش تھے, ابو خلیفہ کے مکان میں رہتے تھے. انہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت انس ابن مالک نے بتائی ہے. کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے, جا کر انہیں سلام کیا, ان سے اجازت لی, ان کے گھر میں بیٹھے. تو بیٹھنے کے بعد کہا کہ ابو سعید ہم حضرت انس ابن مالک کے پاس سے ہو کر آئے ہیں, انہوں نے ہمیں حضور کی شفاعت والی حدیث بیان کی ہے. جی کیا حدیث بیان کی؟ کہتے ہیں ہم نے ساری وہ روایت بیان کر دی. جب ہم نے یہ ساری روایت جہاں تک میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہاں تک کہتے ہیں جب ہم نے بیان کر دی نا تو بیان کرنے کے بعد وہ آگے سے ابو سعید بولتے ہیں, وہ بول کر کہتے ہیں کہ جب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آج سے 20 سال پہلے جب تندرست و توانا تھے, پر یہ بڑھاپا ہو گیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صحابہ کرام میں سے طویل عمر انہوں نے پائی ہے, تو انس ابن مالک نے لمبی عمر پائی. تو کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں نے انس ابن مالک سے یہ شفاعت والی حدیث سنی تھی تو انہوں نے بہت لمبی حدیث سنائی تھی, انہوں نے اس میں کچھ کلمات اور بھی بتائے تھے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے تمہیں وہ کلمات کیوں نہیں بتائے, یا تو وہ بھول گئے ہیں یا پھر انہوں نے اس لیے بیان نہیں کیے
کہ کہیں لوگ انہی روایت کے انہی الفاظ کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، انہی الفاظ کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اس لیے شاید انہوں نے نہیں بیان کیا، یا پھر یہ بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ ابو حدیث، پھر وہ حدیث جو ہے ابو سعید، پھر وہ جو حدیث باقی انہوں نے آپ کو بتائی تھی اس کے اگلے الفاظ وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ تو کہتے ہیں میں آگے سے دیکھا انہوں نے، اور دیکھ کر کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جو انہوں نے الفاظ مجھے کہے تھے۔ کہتے ہیں میں آگے سے انہوں نے یہ اضافہ کیا، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چوتھی مرتبہ پھر میں واپس جاؤں گا نا، جب واپس جاؤں گا چوتھی مرتبہ، ثم اعود الرابعۃ فاحمدہ بتلک، میں جب چوتھی مرتبہ واپس جاؤں گا، جا کر اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کروں گا انہی الفاظ کے ساتھ جو الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے القاء کیے جائیں گے، انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی تعریف و توصیف کروں گا، ثنا کروں گا، اور پھر ثم اخر لہ ساجدا، فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطى، محمد اٹھیں، سر اٹھائیں، آپ کہیں ہم آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ شفاعت کریں ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ فاقول یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے ہیں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اے پروردگار عالم مجھے اجازت عطا فرما کہ میں ہر اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر لوں جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوگا، جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوگا، پھر مجھے یہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پھر یہ بات ارشاد فرمائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی اور اپنی عظمتوں کی قسم، جس بندے نے بھی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اپنی زندگی کے اندر، جاؤ اور ہر امتی کو نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دو، اس کو نکال کر جنت کے اندر داخل فرماتا ہوں۔ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابسنا اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ وہی حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مرحلہ بنانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابسنا اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، اور فرمایا تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو کہ خاک ساروں کو یہاں کب کشیدہ ہونا تھا۔ یہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شان ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا، اور حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ شفیع المذنبین ہیں، یعنی حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ خصوصی طور پر اختصاص ہوگا کہ القیامت والے دن کہ اللہ رب العالمین کی شان کریمی میں آپ کی جو کرسی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو عرش جلالت ہے اس کے ساتھ آپ کی کرسی کو اللہ رب العالمین رکھے گا، یہ آپ کی کرسی کو رکھا جائے گا، وہاں پر جملہ اولین اور آخرین آپ کی طرف رجوع کریں گے، اور آپ سب کی اللہ رب العالمین کے حکم سے شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے جو لطائف ہیں ان کا مشاہدہ بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے جو مقامات ہیں ان کا ملاحظہ بھی ہوگا۔ امت کے حق میں حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے حق میں آپ کی رحمت کا اور شفقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ اب یہاں پر یہ دریائے رحمت موجزن ہوتا ہے۔ جانے کائنات کی یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ابو موسیٰ اشعری کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا تو آپ شفاعت کا اختیار لے لیں یا پھر اس کے بدلے میں آپ کی آدھی امت کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا، یا تو آپ شفاعت کا اختیار لے لیں اور یا پھر میں آپ کی آدھی امت کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ فاخترت الشفاعہ لأنہا اعم و اکفا، حضور فرماتے ہیں میں نے یہ کہا کہ اے پروردگار عالم مجھے آدھی امت کو جنت کے اندر داخل نہیں کرنا،
بلکہ مجھے تو شفاعت کا حق عطا فرما، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام ہے۔ اترونہا للمتقین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو یہ شفاعت ہوگی یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا نہیں، لا ولکنھا للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت وہ پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے اور گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے امتیوں کے لیے ہوگی۔ ان کو لے کر میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت سنن ترمذی کے اندر بھی اسی مفہوم کی ملتی ہے کہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی آت من عند ربی، ایک آنے والا آیا اللہ کی طرف سے اور اس نے آ کر کہا فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ، کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ یہاں تو آدھی امت جنت میں یا پھر شفاعت کا اختیار، تو میں نے کہا پروردگار عالم مجھے شفاعت کرنے کا اختیار عطا فرما دے، اور یہ شفاعت اس بندے کے لیے ہوگی وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرماتے ہیں کہ یہ ہر اس امتی کے لیے ہوگی جس نے زندگی میں کبھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، یعنی جب مرا تو ایمان کی حالت پہ مرا، مشرک نہیں مرا، تو اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اسی لیے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور جب تشریف لائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اور اے خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، اے خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہاں جرم کھل رہے ہیں اور جانے کائنات کالی کملی کی اوڑ میں ان جرائم کو چھپا رہے ہیں۔ پروردگار عالم یہ سارے گناہ گار ہیں لیکن میرے امتی ہیں، یا رب العالمین ان کو شفاعت کا یہ عطا فرما۔ اور آپ کی ایک خصوصی عنایت امت کے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دعا مانگیں تو آپ کی اس دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ بھئی دعا قبول کرنا اللہ کے اوپر ہے، ہمارا کام ہے دعا کرنا، وہ چاہے تو کسی کی قبول نہ کرے، چاہے تو سب کی کر لے، تو اللہ رب العالمین نے سب کو یہ اختیار دیا، تمام انبیاء کو، تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار فرمایا کہ آپ بھی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کتاب التوحید اور کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہے کہ وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ کل قیامت والے دن میں اپنی اس دعا کو بھی اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا، کہوں گا پروردگار عالم میرے جو امتی ہیں ان کو جنت کے اندر داخل فرما۔